ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. پھر اس کے بعد مرزا جی نے بی لکھ کر عنوان قائم کیا ہے کہ خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان. اچھا دیکھیں، میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، سمجھے گا ذرا بات کو. مرزا جی صفحہ 4 کے اوپر یہ جو عنوان قائم کرتے ہیں کہ خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان. شہادت سیدنا عثمان. لیکن صفحہ 29 کے اوپر باب قائم کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. سیدنا عثمان کے لیے آیا تو شہادت، سیدنا حسین کے لیے آیا تو مظلومانہ شہادت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ نہیں تھی؟ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، یہ مرزا جی کی رافضیت کی واضح دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تو مظلومانہ نہیں لگ رہی ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ لگ رہی ہے. حالانکہ جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ سمیت مظلومانہ شہید کیے گئے، بالکل اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ بھی مظلومانہ شہید کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں اس بات پر پڑھا تھا. اچھا، پھر مرزا جی کہتے ہیں خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت. اچھا، یہ بغاوت، یہاں پہ مرزا جی نے جو لفظ بغاوت جو لکھا ہے یہ بڑا غور طلب ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی لکھتے ہیں، کہتے ہیں علیکم بسنتی کے تحت یہ تو ہے ہی مخالفین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یعنی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، یہ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرزا جی نے نقل کی ہے کہ تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہوگی. مرزا جی کہتے ہیں اس کے تحت تو ہے ہی یہ کہ ان کے مراد خلفاء راشدین کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. تو باغی یہاں بغاوت والے وہ کون ہیں؟ وہ مخالفین ہیں، مخالفت کرنے والے، یعنی کہ خلفاء راشدین کے. اور مطلب کچھ ہی جملوں کے بعد آگے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے، یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. اچھا دیکھیں، مرزا جی نے وہاں جو خلفاء راشدین کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے، یہاں خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، یا واحد کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے مرزا جی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین، سازشی، قاتلین، شورشی، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، خاموشی سے گزر جائیں گے. یعنی شہادت عثمان کا باب بھی قائم کر دیا مرزا جی نے، لیکن یہ پورا باب مکمل ہو جائے گا اور کہیں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے تفصیلات نہیں ہوں گی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے، میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ شہادت عثمان کے بارے میں تحقیق کریں گے تو آپ کو قاتلین حسین آزادانہ گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، اصل قاتلین حسین کا پتہ لگے گا. یہی وجہ ہے کہ عیاری اور چلاکی یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے باعثین و ذاکرین معاملات کو شروع کرتے ہیں جمل سے، شہادت عثمان سے نہیں. یہی وجہ ہے کہ اصل قاتلین نظر آتے، حسین رضی اللہ عنہ کے اصل قاتلین کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ کون لوگ تھے. ہم نے تو خیر اللہ کے توفیق سے اس کے حوالے سے بات کر رکھی ہے. اچھا جی، پھر مرزا جی نے حدیث نمبر 8 کا عنوان قائم کیا اور لکھا کہ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں کہ سیدنا ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل، بریکٹ میں لکھا وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف رخ انور کر کے بہت ہی اثر انگیز خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی آنکھیں بہہ پڑیں اور دل دہل گئے. ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یوں لگتا ہے گویا یہ آپ کا آخری واعظ و نصیحت ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اپنے بعد کے حکمرانوں کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلامی کیوں نہ ہو. تو میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہا وہ بہت ہی اختلاف دیکھے گا، وہ بہت ہی اختلاف دیکھے گا. دیکھنا اس اختلاف کے وقت تم میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کاربند رہنا اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائیں، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. سنن نسائی کی حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہے، اور ہر گمراہی اس بدعتی کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے. مرزا جی نے اس کے لیے سنن ابی داؤد حدیث 4607، جامع ترمذی حدیث 2676، سنن ابن ماجہ صفحہ 42، سنن نسائی حدیث نمبر 1589، اور شیخ البانی اور شیخ شیخ زبیر علی کے حوالے سے لکھا ہے اسنادہ صحیح. اچھا دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ
دو نقطے ہیں مرزا جی نے. ایک تو پہلے تو یہ کیا کہ وہ میرے بعد بہت ہی اختلاف دیکھے گا. یہ میرا آتم سنن ترمذی ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 196 ہے, کتاب العلم ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا, باب الاخذ بالسنۃ و اجتناب البدع. اس کے تحت ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 2828 ہے. ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمیں بڑا بلیغ اور مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا, جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا اور دل دھڑکنے لگے. تو ایک آدمی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کسی رخصت کرنے والے کا واعظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے, بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں, خواہ تم پر کوئی حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے. جو شخص تم میں سے زندہ رہا, اب بھائی دیکھیں, جو شخص تم میں سے زندہ رہا, اب حدیث کے اندر کیا الفاظ ہے, فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُم, جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا, يَرَى اختلافاً كَثِيرًا, تو وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا, وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. اچھا اب دیکھیں, ایک ہے کہ بہت سا اختلاف دیکھے گا اور ایک ہے بہت ہی اختلاف دیکھے گا. بظاہر اس میں کوئی جملے میں فرق نہیں نظر آتا بظاہر, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے بہت ہی میں جو مبالغہ ہے وہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ جو مرزا صاحب نے اگلا باب قائم کیا اور ہم نے ابتدا میں اس کے اوپر پکڑ کی ہے مرزا جی کی, کہ مرزا جی کا اگلا باب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. یعنی کہ مرزا جی نے تاثر یہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مسلمانوں کی حکومت کبھی بھی یعنی سنوری بھی نہیں تھی, ایسی نہیں تھی کہ جس میں اسلام ترقی کرے, جس میں مسلمان ترقی کریں, بلکہ مرزا جی نے اس حدیث سے بھی یہ تاثر دے دیا کہ وہ بہت ہی اختلاف دیکھے گا, اور اختلاف کی صورت میں کون سی ترقی ممکن ہے؟ اگر اختلاف کا انتشار ہو تو اس قوم میں کون سی ترقی ممکن ہو سکتی ہے؟ اچھا اب دیکھیں حدیث کے اندر تو الفاظ تھے. اچھا پھر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ادرکا ذالک منکم, جو تم میں سے ان اختلاف کے زمانے کو پالے, فعلیہ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو اس پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ان کا طریقہ لازم ہوگا. اب یہ مطلقاً خلفاء راشدین کے ہدایت یافتہ ہونے کی طرف توجہ دلاتی ہے بات. مرزا جی نے کہا اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کاربند رہنا ہے. اب ظاہر ہے کہ جسے مرزا جی اپنے گمان میں ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں مرزا جی, یہ اس کو گنیں گے. جیسے مثال کے طور پہ بقول مرزا جی نے جیسے اس سے پہلے حدیث نقل کر رکھی ہے کہ جی سیدنا محمد بن حنفیہ تابعی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے افضل شخصیت کون سی ہیں؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر. میں نے کہا پھر ان کے بعد کون نے؟ فرمایا سیدنا عمر. پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اگر اب کی بار پوچھا تو آپ سیدنا عثمان کا نام لیں گے, چنانچہ میں نے کہا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بعد تو آپ ہی افضل ہیں. تو آپ نے انکساری سے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یعنی مرزا جی نے اس سے پہلے حدیث نقل کر کے تاثر دے دیا کہ ہدایت یافتہ میں ابو بکر و عمر ہیں, پھر علی ہیں. پھر مرزا جی نے عمر بن عبدالعزیز کو گن رکھا ہے اور محمد بن عبداللہ المہدی آخری مسلمانوں کے خلیفہ. اب غور طلب نکتہ ہے کہ ان کے علاوہ مرزا جی کی نظر میں کوئی خلیفہ راشد ہی نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ حدیث میں تو مطلقاً یہ لفظ تھا کہ میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ. نہیں سمجھا کچھ بات کو؟ مرزا جی نے جو باقاعدہ ترجمہ اس طرح کیا ہے راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء, راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء. اب سے تاثر دے دیا کہ جس میں یعنی کہ ہماری بیان کردہ راست بازی اور ہدایت نظر آئے گی وہ. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یعنی کہ اسی ریسرچ پیپر 5B کے جواب میں پہلے بھی سوال نمبر 1 اٹھایا ہے مرزا جی اور مرزا جی کی پوری ضروریت سے کہ آپ خلافت راشدہ کی مدت کتنی ہے یہ تو بیان کر رہے ہیں, لیکن پہلے یہ تو بتائیں خلافت راشدہ کہتے کس کو ہیں؟ خلافت علی منہاج النبوہ کہلاتی کیا ہے؟ کوئی ایک آدھ پمفلیٹ پہلے اس پہ لکھتے ہیں نا, تو پھر اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ اس خلافت علی منہاج النبوہ پہ کون کون خلیفہ تھا جو پھر خلیفہ راشد کہلائے گا, راست باز اور ہدایت یافتہ. سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ نہیں